بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ حرکات دیکھیں، پہلی لائن میں کہا جا رہا ہے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، جانتے ہی ہیں آپ لوگ، بس اس میں یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک۔ زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب تیسری لائن میں دیکھیے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پہ کوئی حرکت آ جائے، جیسے با ہے، با کے اوپر حرکت آ گئی زبر، تو اب اس حرف کو کیا کہا جائے گا؟ متحرک والا حرف، ٹھیک۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ دیکھیں چوتھی لائن، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ سب لوگ جانتے ہی ہیں آپ، لیکن پھر بھی دھیان دے لیں کہ زبر کو آواز کھول کر کے، زیر کو آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک۔ پھر دیکھ لیں ادھر والی لائن، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، یعنی حرکات کو کس طرح پڑھا جائے، تو سمجھنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس میں ایک چیز اور سمجھتے ہوئے چلیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے، کھینچنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، بغیر جھٹکا دیے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کھینچنا مطلب کسی چیز کو تا زبر تا یوں کرنا کھینچنا ہو گیا، اور جھٹکا دینا تا زبر تا، یہ جھٹکا ہو گیا۔ لیکن معروف پڑھنا کیا مطلب، سمجھ میں نہ آئے شاید کچھ لوگوں کو۔ تو معروف کیا ہوتا ہے؟ مطلب جیسے آپ نے پڑھا تا زیر تی، تو یہ ہے معروف۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا تا زیر تے، کھڑا کر کے پڑھا تے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول۔ تو مجہول نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تا پیش تو یہ معروف، تا پیش تو یہ مجہول۔ تو مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ معروف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھڑا کر کے نہ پڑھا جائے۔ تی کو تے پڑھتے ہیں، یہ معروف مجہول ہو گیا، اور تو کو تو پڑھتے ہیں تو یہ مجہول ہو گیا، بلکہ معروف کیا ہے؟ تی تو، ٹھیک۔ یہ سمجھ گئے آپ لوگ۔ اس کے بعد ادھر دیکھیں، الف، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ یعنی الف الف ہی ہوتا ہے، الف جہاں بھی اگر خالی ہے تو سمجھ لیجئے الف ہے، اگر الف پر کچھ بھی ہے یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم، جزم کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ دیکھیے اس کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ اسے جزم کہتے ہیں، یعنی پیش کی طرح ہلکا سا گھوما ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، پورا ملا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ پیش پورا ملا ہوتا ہے، جزم اس طرح ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چاروں چیزیں آ جائیں تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیں را، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک یعنی پتلا پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر را کے اوپر زبر آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں را کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر دیکھیے تو سمجھ جائیے را کو باریک یعنی پتلا پڑھنا ہے۔ را پر زبر یا پیش پر، اور را کے نیچے زیر باریک، ٹھیک۔ اب دیکھیں سبق نمبر 3 کو پڑھنا کیسے ہے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اس کے بعد دیکھیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ٹھیک۔ نہ ہی زیادہ کھینچنا ہے کہ با زبر با، نہ ہی کھینچنا ہے، نہ ہی با زبر با جھٹکا دینا ہے، ٹھیک، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں آگے،
تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب آگے دیکھیں، را زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ یہ ہجے ہے، آپ لوگ دھیان رکھیے گا اس کو کہ تینوں کو الگ الگ پڑھ کے پھر تینوں کو ملانا ضروری ہے، ٹھیک۔ دیکھیں اب اگر یہ سارا ہم پورا ہجے پڑھیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جانتے ہی ہیں آپ، تو اس کو اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا دولہ نبی میں نے پڑھ کے بتایا نا، الف سے لے کر کے سا تک پیچھے ہجے اس طریقے سے کر کے ملا لیں گے، ٹھیک۔ اب دیکھیں رواں کیسے پڑھنا ہے۔ جا جی جو، ح حی ح، خ خی خو، دا دی دو، لا لی لو، رو ری رو، ز زی زو، سا سی سو، ش شی شو، ص صی صو، ض ضی ضو، ط طی طو، ظ ظی ظو، ع عی عو، غ غی غو، ف فی فو، ق قی قو، ک کی کو، ل لی لو، م می مو، ن نی نو، و وی وو، ہ ہی ہو، ای او، ی ی یو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو سبق نمبر 3 پڑھنا ہے، ٹھیک۔ ہجے جس طریقے سے بتایا ہجہ پورے پڑھنا ہے، اور رواں پڑھنے کو بولا جائے تو رواں بھی میں نے بتا دیا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے۔ ہجے میں نے آپ کو 2 لائن بتایا اس وجہ سے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس وجہ سے۔ رواں آپ کو پورا پڑھ کے میں نے بتا دیا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر حرف کا ایک دم جس طریقے سے سبق نمبر 1 میں بتایا گیا ہے اسی انداز میں کھینچ کر کے 5 الف، اور اسی انداز میں ہر ایک چیز کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے، عین جس طریقے سے بتایا ہے، حا قاف، ہر چیز کو اس کی صفات کے ساتھ ایک دم بہترین سے ادا کرتے ہی ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سبق نمبر 1 میں بہترین سے پڑھا، باقی پھر جلدی 3 الف 2 الف کھینچ کر کے، یا پھر غین کو غین بول کے جلدی نکل جا رہے ہیں، یوں نہیں کرنا ہے۔ اسی انداز میں پڑھیں گے تب آپ کی زبان ٹوٹے گی انشاءاللہ، پھر قرآن پاک آپ درست مخارج کے ساتھ پڑھیں گے جو اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ بہترین انداز سے پڑھیں گے، انداز سے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ میرے واٹس ایپ پر، اور نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔